ڈاکٹر صاحب ہم ہائیجین پہ بات کر رہے تھے ابھی. ہم کچھ بیماریاں تو ہمیں اس لیے بھی زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہم گھر میں رہتے بھی ہائیجینک نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی آئی مین ابھی جیسے آپ نے یہ بات کر رہی تھی تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نیم حکیم فقر جان. اگر آپ خود سے وداؤٹ پراپر پروٹوکول اینڈ گائیڈنس اگر آپ خود انٹروین کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو کمپلیکیشنس آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ معمولی سا کوئی اسٹیفلوکوکل انفیکشن ہوگا, جی وہ اسکن پہ آیا اور اس سے ایک پس بنی اور آپ نے اس کو خود سے جو ہے اپنے ہاتھوں سے آپ نے کیا اور اینڈ یو فیس دا کانسیکوینسز. یہ بھی ایک ہائیجین کا ہی ایک سب ٹاپک ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ انڈر ایسیپٹک میئرس جاتی پراپر in a designated place, at a designated place, اور اس میں پھر آپ کا IND ہم کہتے ہیں اسے انسیشن اینڈ ڈرینیج ہوتا اور ایک جو ہے وہ گوز جو ہے جو اسٹرلائزڈ ہوتا وہ اگر آ جاتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے خیال میں شاید اینٹی بایوٹک کی ضرورت بھی نہ پڑتی. تو اسی لیے یہ جو میری اب اسپیشلائزیشن کی آپ بات کر رہی ہیں یہ انفیکشس ڈیزیز ہیں ٹراپیکل کنٹریز کے. اب ہمارا ملک بھی آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے یہ ٹراپیکل کنٹریز ہیں, تو یہاں پہ انفیکشس ڈیزیزز جو ہیں وہ بہت کامن ہیں. جیسے ملیریا ہے, ٹائفائڈ ہے, چکن گونیا ہے, آپ کے چکن گونیا ہیں, یا آپ کے گیسٹرنٹائٹس کے کافی کیسز ہیں. تو یہ کاسموپولیٹن کراچی جو ون آف دا بگیسٹ سٹی آف ورلڈ ہے, ٹاپ 10 میں ہے شاید یہ کہیں, تو وہاں کاسموپولیٹن یہ انفیکشنز ہوتے ہیں. اب یہ جو آپ کو ہو رہا ہے نا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ کل رات سے ہو رہا ہے ڈاکٹر عائشہ, اور یہ ENT کا مسئلہ ہے, پریشان ہو گئی ہوں. اٹ کوڈ بی بیکاز آف سیزنل ایکچولی ریئیکشن جو کوئی ہائپر سینسٹیو. اس دفعہ کی جو سردیاں آئی ہیں نا میرے لیے وہ ایسی آئی ہیں کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. آئی بھی زیادہ ہے, پتہ نہیں کیوں. میں اکثر مجھے سائنس کا شاید دوبارہ اٹیک ہونے لگے. ڈاکٹر صاحب یہ سائنس بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. ایگزیکٹلی. دیکھیے ہمارا جو ہماری باڈی کا جو سسٹم ہے نا وہ ریسپیریٹری سسٹم ہے which is directly exposed to the environment. Yes. And can you imagine کہ جو ہمارے ملک میں یا دنیا آج کل آپ کو پتہ ہے گلوبل وارمنگ پہ اور انوائرمنٹل سائنسز پہ کتنی فنڈنگ کر رہی ہے اور کتنی ریسرچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا یہاں ہمارے پارٹ آف ورلڈ میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. اینڈ اگر آپ فیل کریں جو اس ٹائم کراچی کی جو ویدر ہے یا جو پولیوشن ہے یا جو انوائرمنٹل اس کی جو کنڈیشن ہے, تو اب جب ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ڈائریکٹلی ایکسپوزڈ ہے اور ہم نے آکسیجن تو لینی ہے نا, زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے, تو اٹ ہیز ٹو گو تھرو دا نوسٹرلز. اور پھر نوسٹرلز آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود یور سائنسز. اینڈ اگین آئی مین یور ENT ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, تو اس میں پھر آپ کے ایئر نوز تھروٹ جو ہے دے آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود یور آئی مین انوائرمنٹ, تو اس میں پھر یہ سائنسز. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور اب دیکھیں آپ ہی اس بارے میں بتائیں کہ ماسک بھی نا اتنی دیر آپ پہن نہیں سکتے, آپ کو گھٹن شروع ہو جائے گا. جی, اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. پھر ماسک کی وجہ سے ریشز ہو گئے لوگوں کو, ماسک کی وجہ سے پہن کے چھوٹے چھوٹے ایکنی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ماسک کے یہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے خاص طور پہ کراچی, مجھے تو باہر نکلتے ہوئے کچھ ہوتا ہے, کارپیٹس ہم نے گھروں میں رکھے ہوں اس میں ڈسٹ بس جاتی ہے. اب جھاڑو کرو تو وہ آپ کیسے رہیں مجھے بتائیں, یہ تو ٹائلز بھی آپ رکھیں تو وہ بھی ڈسٹ ہے. یہ الرجنس ہیں بیسیکلی, اور آپ کو خود کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کس پرٹیکولر الرجن سے جو ہے وہ آپ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور یو گیٹ آئی مین انفیکٹڈ ود دیٹ پرٹیکولر تھنگ. اس میں مائٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے ریٹس بھی ہو سکتے ہیں, کارپیٹ, کرٹین, ایوری تھنگ, پیٹ سے بھی آپ کو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا ہر انفیکشن جیسے کہتے ہیں نا نپ ان دا بٹ ہو جانا چاہیے, لائک یو اسٹارٹ کافنگ یا یو اسٹارٹ سنیزنگ یا جو بھی, سو کیا امیڈیٹلی ہمیں اینٹی بایوٹکس پہ چلے جانا چاہیے؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. اچھا, اس کویشچن کے جواب میں بات کروں گا آن دی امیونٹی. دیکھیں جو سیلف ڈیفینس ہوتا ہے نا وہ سب سے آپ کی امپورٹنٹ اور پرائمری وال ہوتی ہے ٹو سیو یو فرام اینی انویڈنگ آرگنزم, جس میں آپ کے وائرسز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں, فنگس بھی ہو سکتے ہیں,
آپ کے پیراسائٹس بھی ہو سکتے ہیں. جی. تو جو ابھی آپ کا جو کویشچن ہے کہ جیسے ہی اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے آپ فوراً اینٹی بایوٹک لیں, نہیں لینا چاہیے. نہیں لینا چاہیے. چونکہ I have been trained in England, I have honor to work at St. Mary Hospital as well. Wow. So وہاں پہ prevention is always the excellent answer to your onsetting وہ تو دوائی disease. دیتے ہی نہیں نا آپ کو. تو جب اگر آپ کی امیونٹی اچھی ہوگی, اب اگر امیونٹی کیسے اچھی ہوگی, وہ تب اچھی ہوگی کھانے پینے سے, وہ صرف کھانے پینے سے نہیں, وہ تب اچھی ہوگی جب آپ سن لائٹ کو ایکسپوز کر رکھو گے خود کو, آپ ڈیلی ایکسرسائز کرو گے, آپ اچھی نیند لو گے, آپ کلین پانی پیو گے. اس پہ پھر ایک بڑا کویشچن مارک ہے آیا کہ اویلیبل ہے بھی یا نہیں. اور پھر آپ کی ڈائٹ جو ہے, اور ڈائٹ آپ کی وہ بیلنس اینڈ پراپر ڈائٹ ہونی چاہیے جو فائبر کنٹیننگ ہو, جس سے آپ کا جو ہے ڈائجسٹو سسٹم ہے, تو اس سے آپ کی امیونٹی جو ہے جب بہتر رہے گی تو آپ کو جو یہ معمولی کامن انفیکشن ہے وہ ہوں گے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اینڈ یو ول بی اوے فرام وی پیپل. جی بالکل بالکل. اف یو ٹیک